اس ماہ مبارک یعنی ماہ رجب میں کئی معصومین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ان کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے ہم اپنے جانب سے اور حسینی چینل کی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک جو شہر اللہ کہلاتا ہے وہ مہینہ آ جائے گا۔ اور جو مہینہ گزرا ہے وہ جمادی الثانی کا مہینہ تھا، جس میں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت اور ساتھ ہی شہادت کی تاریخ بھی تھی۔ بہرحال ماہ رجب اور ماہ شعبان دو ایسے مہینے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ دعائیں منقول ہوئی ہیں، ہم لوگوں کو وہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رجب یا شعبان دو ایسے مہینے ہیں جس میں کئی معصومین کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ ہر چیز میں چاند لگتے ہیں، چار چاند لگتے ہیں اور ماہ مبارک نے بھی پروردگار عالم نے چار چاند لگائے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، دو محمد دو علی اس ماہ میں پیدا ہوئے، اس لیے رب نے ماہ رجب میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور انہی لوگوں سے متعلق، معصومین سے متعلق حضور سرور کائنات کی یہ حدیث کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس روشنی میں جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اول پلس اوسط پلس آخر کرنے پر ہمیں کل سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جو مضمون ماہ جنوری میں یعنی جو آپ کی جنتری تھی اصلاح کی، اس میں ایک خبر عنوان سے آپ کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ لطف اندوز بھی ہوں کہ حضور سرور کائنات نے اپنی حدیث کے ذریعے سے اپنے پورے گھرانے کی اطلاع دی ہے کہ 14 معصومین، 14 محمد۔ اور یہ محمد ایک ایسا نام ہے جس کے لیے ملتا ہے کہ ان کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ خدا کو پہچانا جا سکے، یہ خدا کو پہچانوا سکے۔ ماہ رجب میں جو ہمیں تاریخیں ملتی ہیں اس میں پہلی رجب میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سعادت ہے۔ دیکھیے، دو محمد دو علی اس ماہ میں پیدا ہوئے، اس لیے ماہ رجب میں گویا چار چاند لگے ہوئے۔ پہلا محمد امام محمد تقی علیہ السلام جو 5ویں امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں، ہمیں اور آپ کو رجب المرجب کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت۔ اور دوسرے محمد ہے امام محمد تقی علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت 10 ماہ رجب کو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ اور علی کے حوالے سے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 10ویں امام، 12ویں معصوم امام علی النقی علیہ السلام کی 5 رجب کو ولادت باسعادت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ اور دوسرے علی جو ہمیں ملتے ہیں
वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जिसकी हम लोगों को इत्तला है कि 13 रजबुल मुरज्जब को आपकी विलादत बासादत खाने काबा में हुई, जो यादगारी है। और तारीख़ के औराक़ में उसके अलावा कोई और नाम ऐसा नहीं मिलता है कि जिनकी विलादत के लिए खाने काबा ने उनको जगह दी हो। ये तो मिलता है कि अगर कोई मुक़द्दस मुकाम पे है तो उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन जब मादर अली खाने काबा के करीब पहुँचती हैं, गिड़गड़ा के दुआ करती हैं, तो खाने काबा की दीवार शक होकर उनसे गोया गुजारिश करती है कि आप खाने काबा में दाखिल हो जाए। और एक बार नहीं बल्कि कई बार दीवार हमें शक होती हुई नज़र आ रही है। यानी जब मौलाए कायनात को लेने के लिए उनके भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम खाने काबा के करीब पहुँचते हैं, तब भी कुछ ऐसा ही वाक़या नज़र आता है। और माँ ये कहती हुई जनाब रसूल खुदा की गोद में अपने बेटे अली इब्न अबी तालिब को दे देती है कि इसने अभी तक आँख नहीं खोली है। इसलिए माह रजब में 4 चाँद हमें नज़र आते हैं। और दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो अपने काम में चाहता ये है कि 4 चाँद लग जाएं। कोई महफ़िल करे, कोई तकरीब करे, तो चाहता ये है कि हमारे काम में, हमारे प्रोग्राम में 4 चाँद लग जाएं। मुमकिन है इसीलिए परवरदिगार आलम ने भी सोचा हो कि इतने माह हैं 12, उनमें कोई एक महीना हम ऐसा चुन लें जिसमें 4 चाँद लगा दें। मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, अलीउन नक़ी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम और साथ ही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इसी माह में हमें जनाब अली असग़र की भी विलादत मिलती है। इसी माह में जनाब सकीना की भी विलादत हमें और आपको मिलती है। और इसी माह में हमें और आपको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के कूंडे भी मिलते हैं। और इसी माह मुबारक में हमें और आपको मेराजुन नबी भी नज़र आती है, यानी 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफ़र सादिक़ के हवाले से कूंडे। अब इसके पीछे हम लोगों के बुज़ुर्गों का क्या फ़लसफ़ा है और किस शान से ये खुशी मनाई जा रही है, बुज़ुर्गों का क्या कहना, अल्लाह उनके दर्जात आली करे। इस शान से बाज़ तारीख़ें हम लोगों में राइज हो गई हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है, हम खुशी भी मनाते हैं और उसके बाद जिस वजह से खुशी मनाते हैं वो भी हम लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन हमें इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जो कूंडे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सज रहा है तो उसको और तौफ़ीक़ अल्लाह दे ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से टिक्कियों पे नज़र कराए 22 रजबुल मुरज्जब को। और 27 रजब ऐसी है कि जिसमें रातों रात परवरदिगार आलम अपने नबी को लेकर चला गया। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। रातों रात लेके चला गया अपने अब्द को, अपने बंदे को। अच्छा, कोई भी कहीं जाता है, यानी 27 रजब के हवाले से कोई भी कहीं जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कि उसकी खूब कद्र व मंज़िलत की जाती है। समाज में हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी शख्सियत को अगर अपने घर बुलाना है तो हम गाड़ी भेजते हैं ताकि वो हमारे यहाँ आए। तो अल्लाह ने भी बुराक जैसी गाड़ी जनाब रसूल अकरम के लिए भेजी कि वो मेहमान अपने यहाँ बुला रहा है। और उसके बाद जब आदमी कहीं जाता है तो घर वाला अपने घर की तमाम चीज़ों को दिखाना चाहता है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी आयतों को दिखा सकें। आयत इशारा कर रही है गोया जनाब रसूल खुदा को ले गए यहाँ से तो वहाँ पर अपनी आयतों, अपनी निशानियों को दिखाने के लिए ले गए। और जब आदमी पहुँच जाता है, आयात को देख लेता है, घर की तमाम सजी सजाई चीज़ों को देख लेता है, तो ज़रूरत होती है
کہ کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے، یوں مہمان بلایا جائے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مہمان کو واپس کر دیا جائے، ایسا ہمیں سماج میں دیکھنے میں نہیں ملتا۔ اور جب خدا اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو آسمان تک بلائے تو پتہ چلے گا اور یقین ہوگا اس بات کا کہ خدا نے گفتگو کی ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کی گفتگو کی بات کریں گے تو اپنے آپ کفر کا فتویٰ اس لیے لگ جائے گا کہ وہ متکلم تو ہے، بولتا تو ہے، وہ ہاتھ تو مطلب جسم و جسمانیات سے وہ خالی ہے، تب وہ بولے گا کیسے؟ ممکن ہے اسی لیے مولائے کائنات کا لہجہ اختیار کیا گیا اور اس میں گفتگو جناب رسول خدا کے ساتھ ہوئی۔ اور ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب مہمان جانے لگتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا کو بھی وہاں سے چلتے وقت ایک تحفہ ملا اور وہ تحفہ تھا جناب فاطمہ زہرا جیسا پھل کے حوالے سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم لوگ جتنی دعائیں معصومین سے منقول ہوئی ہیں امکان بھر پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھیں، دعا کریں، مغفرت کریں اپنے مرحومین کی، اور اس ماہ مبارک میں ہم خوب جشن منائیں۔ مولائے کائنات کہو، امام محمد تقی کہو، امام علی النقی کہو، امام محمد باقر علیہ السلام کہو، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم دسترخوان سج رہے ہیں، ٹکیا سجا رہے ہیں، ان کا ذکر ہو، یا جناب رسول خدا کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو رہا ہو، معراج النبی کا، بعثت النبی کا ذکر ہو رہا ہو، اسی دن 27 سے جب کوئی آپ کی بعثت بھی ہوئی ہے، معراج بھی ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن جن بھی چیزوں کا ہم جشن منا رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہمیں اس معصوم کی بتائی ہوئی چیزوں پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ لوگ اپنے آپ مجھے دیکھ کے یہ کہہ سکیں کہ یہ معصومین کا چاہنے والا ہے، میرے قول ایسا ہو، میری رفتار ایسی ہو، میری گفتار ایسی ہو، میرا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ اپنے آپ کہیں کہ یہ ایسے کے ماننے والے ہیں۔ وہ جو اپنے دشمن تک کے کام آتے تھے، آپ شروع سے دیکھ لیں آخر تک تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سخت ترین دشمن، جانی دشمن بھی جب کسی مشکل میں پڑ جاتے تھے تو آپ ہی لوگوں سے مدد مانگتے تھے، اور فخریہ کہتے تھے لولا کا لما وہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ چیز، اور بھی معصومین کے حوالے سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قید میں ہیں، قید خانے میں ہیں، لیکن حکومت وقت اگر مشکل میں آ رہی ہے، خلیفہ وقت مشکل میں آ رہا ہے تو آپ ہی لوگوں کو مدد کے لیے بلاتا تھا۔ ہر معصوم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو 4 ولادتیں ہمیں اس میں ملتی ہیں تو اس میں ہمیں ملے گا کہ مولائے کائنات ہر مشکل میں لوگوں کو کام آتے تھے۔ لولا علی لہلک عمر، کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یا آپ دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے، اس کردار کا نام ہے، اس معصوم کا نام ہے جس کے لیے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ تاریخ میں جو لوگ موجود ہیں، جو ملتے ہیں، انہوں نے یہی سوچا ہو کہ ان کے پدر بزرگوار یعنی امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین وہ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بابا شہید ہو گئے، اور ان کی جو اس کے بعد والی زندگی ہے وہ ہمیشہ اپنے بابا پہ آنسو بہاتے ہوئے گزر رہی ہے۔ ممکن ہے اس زمانے کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ چونکہ یہ اپنے بابا پہ ہمیشہ آنسو بہاتے رہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی طرح کی تعلیم نہیں دی ہوگی، شاید اسی لیے بادشاہ وقت اپنے دربار میں امام محمد باقر کو بلاتا ہے
اور اس کے بعد یہ کہتا ہے جہاں پہ تیر انداز بہت سارے موجود ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو بھی تیر اندازی کا شوق ہے؟ یعنی ممکن ہے ذہن میں یہ ہو کہ ان کے بابا نے ان کو حرب کے جو ہے سلیقے نہیں سکھائے ہوں گے، تلوار اٹھانے کا طریقہ، تیر اٹھانے کا طریقہ، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ایسے تیر لگائے کہ ایک نیزہ محسوس ہو رہا تھا۔ امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایسا سبق دیا ہے کہ اگر آج کا بچہ صرف اسی سبق کو یاد کر لے تو اس کی کامیاب زندگی گزر سکتی ہے۔ یعنی امام علی النقی علیہ السلام نے اس زمانے کے بہت بڑے عالم بہلول دانا سے جب انہوں نے سوال کیا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور امام علی النقی علیہ السلام کونے میں کھڑے ہوئے ایک طرف، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کھیل نہیں رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں؟ آپ کے لیے کھیل کا سامان لا دیا جائے؟ کہا نہیں، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہا ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، اور آپ عبادت اور جہنم اور جنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ بڑی لکڑیوں کو سلگانا چاہتی تھیں تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں بڑی لکڑیاں جب جلائی جا رہی ہوں تو اس میں ہم جیسے چھوٹے بچوں کو بھی چھوٹی لکڑیوں کی طرح سے۔ گویا ہر بچے کے لیے یہ ایک تعلیم ہے کہ وہ اسی وقت سے سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی لکڑیوں کو سلگایا جائے۔ اور جب ان کے پدر بزرگوار امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور اس بیچ میں امام محمد تقی علیہ السلام کا علمی امتحان ہو رہا تھا۔ عالم یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچے ہیں، ابھی حج کیا نہیں ہوگا، حج کے مسائل انہیں معلوم نہیں ہوں گے، اور حج سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے کہ کہاں پر کون سا جو ہے ہدیہ یا وہ جو غلطی ہو جاتی ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کا یحییٰ بن اقسم کے مقابلے میں بہترین جواب دیا، اور مولا کائنات تو ہر ایک جگہ آپ دیکھیں، ہر معصوم کی جب ضرورت آئی تو اسی طرح کا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام یا 22 رجب کے حوالے سے جب ہم لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے علمی کام کیے ہیں کہ جس کا تاریخ جواب نہیں۔ مغز متفکر شیعہ کے نام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر ایک مکمل کتاب ہے، جنہوں نے ہر فیلڈ میں کام کیا، کیمسٹری ہو، میتھس ہو، فزکس ہو، یہ ریزس یہ ہے، یہ سب چیزیں جابر ابن حیان جیسا بہترین شاگرد آپ کا ملتا ہے۔ یعنی انہوں نے علمی فضا کو ہموار کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کی ذاتی شرعی گویا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم ان معصومین کا نام لے رہے ہیں، ہم سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ بھی علمی میدان میں آگے آئیں۔ اور کبھی کبھی لوگ دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جس طرح کی بھی تعلیم حاصل کریں، اگر اسلام میری نگاہ میں ہے، اگر معصومین علیہ السلام کے اقوال میری نگاہ میں ہیں، کانوں سے سنے ہوئے ہیں، ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں، تو وہی ہماری اسلامی تعلیم کہلائے گی، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر ہم مذہب کے حوالے سے زندگی گزار رہے ہیں تو وہی تعلیم ہمارے لیے دینی تعلیم ہو جائے گی، اسلامی تعلیم ہو جائے گی۔ ہماری آپ لوگوں سے، اپنے ناظرین سے، خاص طور سے اپنے بچوں سے یہ گزارش ہے، اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے معصومین علیہ السلام نے چاہی ہے۔ اور ان لوگوں کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم انسانیت کا خیال رکھیں، اور جب انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اپنے زمانے میں اسی لیے بھیجا گیا
کہ انسانیت کو زندہ رکھیں۔ جناب رسول خدا کے ہی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا ایسے زمانے میں آپ کو مبعوث کیا گیا، ایسے زمانے میں بھیجا گیا جو بہت ہی ان پڑھ، گنوار، لور اور ہر طرح کی جتنی بھی خرابیاں سماج میں ہو سکتی تھیں وہ سب موجود تھیں، لیکن اس میں سدھار کرنے کا کام جناب رسول خدا نے کیا، یا ان کے ان تمام لوگوں نے کیا جن کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو زندہ کیا۔ اگر ہم صحیح ماننے والے، صحیح چاہنے والے، صحیح ان کے کردار کی پیروی کرنے والے، ان کے اخلاق کی تعلیم کو لینے والے اگر ہم ہیں، اپنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ان معصومین علیہ السلام کے اقوال اور زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ یہی میرے لیے ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو اپنی جانب سے اور حسینی چینل کی جانب سے بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اس رجب میں، شعبان میں، رمضان میں جتنی بھی دعائیں ہم لوگ کر سکیں، معصومین کی زندگی کے حوالے سے اپنی زندگی گزار سکیں، وہی میری کامیاب زندگی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔